بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سیاہ فام برطانوی شخص کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کی خوشحال اور پرسکون زندگی کس طرح محض ٹائپنگ کی ایک غلطی سے برباد ہو گئی۔ اس سیاہ فام کا نام نائجل لینگ ہے۔ نائجل نشے کے عادی افراد بالخصوص نوجوانوں کو نشے کی لت سے چھٹکارا دلانے کے مشن پر کام کر رہا تھا اور ایسی خواتین کی رہنمائی کر رہا تھا جن کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف پیشہ ور افراد کو ان کے پیشے سے متعلق تربیت یا ٹریننگ بھی دیتا تھا۔ الغرض وہ ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جس سے وہ مطمئن تھا۔ نائجل لینگ کو فحش تصاویر شیئر کرنے کے شبے پر غلطی سے گرفتار کیا گیا۔ اس واقعے سے ان کی زندگی بکھر گئی۔ یہ سب پولیس کی جانب سے ٹائپنگ کی ایک غلطی کی وجہ سے ہوا۔ جب نائجل کو گرفتار کیا گیا تو وہ خوف زدہ تھے کہ نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے خاندان کا کیا بنے گا، کیا انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا، کیا ان کی والدہ کے مکان کو بھی خطرہ ہوگا، کیا اب ان کے خاندان کو گالم گلوچ کا سامنا کرنا پڑے گا اور گلی میں ان پر حملہ کیا جائے گا۔ نائجل لینگ ایک ٹی وی چینل پر ان سوالات کا ذکر کر رہے تھے جو جولائی سن 2011 کی ایک صبح ان کے ذہن میں اس وقت گردش کر رہے تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 44 برس تھی اور وہ منشیات سے بحالی کے ایک پروگرام میں کام کر رہے تھے جس کا مقصد نشے میں مبتلا نوجوانوں کی مدد کرنا تھا۔ لیکن جب پولیس ان کے گھر میں تلاشی لینے اور انہیں بچوں کی فحش تصاویر شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کے لیے گئی تو ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ان کی ساکھ برباد ہو گئی، انہیں ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے اور وہ ذہنی امراض کا شکار ہو گئے۔ لیکن اس وقت نائجل لینگ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب ٹائپنگ کی ایک معمولی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مئی 2011 میں ساؤتھ یارک شائر پولیس کے پاس ایک ایسے کمپیوٹر آئی پی ایڈریس کی معلومات آئیں جن سے ایک ماہ پہلے بچوں کی 100 سے زائد فحش تصاویر شیئر کی گئی تھیں۔ یہ آئی پی ایڈریس نائجل کی ساتھی استعمال کر رہی تھی، لیکن اس ایڈریس میں غلطی سے ایک اضافی نمبر ٹائپ ہو جانے سے نائجل کی گرفتاری عمل میں آئی۔ نائجل کا کہنا ہے کہ وہ اس دوران خود کو تسلی دیتے رہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اور یہ کہ پولیس کو بالآخر حقیقت کا علم ہو ہی جائے گا۔ اس دوران ان کے خاندان پر بہت مشکل وقت رہا۔ نائجل نے بتایا کہ ان کا بیٹا یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں، وہ مسلسل روتا رہا۔ 3 ہفتے بعد پولیس نے نائجل کا کمپیوٹر انہیں لوٹا دیا اور انہیں بے گناہ قرار دیا، لیکن ان واقعات نے نفسیاتی طور پر ان پر گہرا اثر ڈالا۔ نائجل کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا ان کے بعد میں اس قابل نہیں تھا کہ کام پر جاؤں۔ میرا تو کام ہی نوجوانوں کی مدد کرنا تھا۔ گرفتاری کے 18 ماہ بعد نائجل نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کیا کہ پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا کیوں مارا اور انہیں گرفتار کیوں کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ساؤتھ یارک شائر پولیس کے خلاف نسل پرستی کی بنیاد پر شکایت درج کروائی۔ نائجل کو یقین تھا کہ انہیں غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کی ساتھی چونکہ سفید فام ہے اس لیے ان سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ اس شکایت کو مسترد کر دیا گیا۔ بعد میں نائجل کے وکیل کو یہ پتہ چلا کہ یہ سب ایک غلط کمپیوٹر آئی پی ایڈریس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نائجل کہتے ہیں کہ یہ سب معلوم کرنے کے لیے انہیں وکیل کو پیسے ادا کرنے پڑے، جبکہ تکلیف کی بات یہ تھی
کہ یہ کام پولیس کا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کو میری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ انہیں عام آدمیوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نائجل نے بتایا، بعد میں پولیس نے اس معاملے پر نائجل سے تحریری معافی مانگی۔ نائجل نے تحریری معافی موصول ہونے کے بعد پولیس کے خلاف معاوضے کی ادائیگی کا کیس دائر کیا، اور 6 برس کی قانونی لڑائی کے بعد پولیس نے انہیں 60,000 پاؤنڈز ادا کیے۔ نائجل کہتے ہیں کہ یہ رقم کافی نہیں، لیکن 6 سال کی لڑائی کے بعد آپ تھک جاتے ہیں۔ نائجل کو اس واقعے کے بعد 2.5 برس تک تنخواہ نہیں ملی، اور اس کے بعد وہ ملازمت بھی نہیں کر پائے۔ 2017 میں پولیس نے ایک بیان میں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا، غلطی کو تسلیم کر کے نائجل کو معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے۔ تاہم نائجل نے اب اس معاملے پر میڈیا میں کھل کر بات کرنا شروع کی ہے۔ نائجل کہتے ہیں کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کو جنسی طور پر استعمال کرنے والے شخص نہیں ہیں۔ وہ ایک محنتی آدمی تھے، لیکن ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔